تو آئیے آج تاریخ کی ایک ایسی داستان پر بات کرتے ہیں جو ظلم کے خلاف ایمان کی شاید سب سے بڑی اور سب سے مضبوط مثال ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی ہے۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے قدیم مصر سے۔ اس وقت وہاں ایک ایسے ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جسے فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا ظلم، اس کا تکبر سب حدوں کو پار کر چکا تھا۔ تو ہوا یہ کہ فرعون کو اپنی حکومت کا خوف لاحق ہو گیا، اور اس ڈر میں اس نے ایک ایسا خوفناک، ایک ایسا وحشیانہ حکم جاری کیا جیسا تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر معصوم لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچ کر دیکھیں، اس ایک فرمان نے پوری سرزمین کو خوف اور غم میں ڈبو دیا۔ لیکن اسی ظلم و ستم کے دور میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، وہ بچہ جسے آگے چل کر اللہ کا ایک عظیم پیغمبر بننا تھا۔ جی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب یہاں سے جو شروع ہوا نا، وہ قدرت کے معجزوں کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، انہیں الہام ہوا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھیں اور دریا کے حوالے کر دیں، اور پھر دیکھیں وہ صندوق بہتا بہتا سیدھا فرعون کے محل جا پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان کی نظر اس صندوق پر پڑی اور انہوں نے فرعون سے اس بچے کی زندگی مانگ لی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت اور ان کی پرورش کا بندوبست کہیں اور نہیں بلکہ ان کے سب سے بڑے دشمن کے اپنے گھر میں کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ اسی فرعون کے محل میں پروان چڑھے، جوان ہوئے، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا زبردست موڑ آیا جس نے بالکل سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک مصری کے قتل کے بعد انہیں مجبوراً مصر سے ہجرت کرنی پڑی۔ انہوں نے مدین شہر میں جا کر پناہ لی، وہاں کئی سال گزارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی۔ پھر ایک رات سفر کے دوران انہیں کوہ طور یعنی ماؤنٹ سائنائے پر دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ بس یہی وہ جگہ تھی، یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی اور انہیں نبوت کے عظیم منصب سے نوازا۔ نبوت ملنے کے بعد اب اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ملا۔ حکم یہ تھا کہ مصر واپس جاؤ اور اس ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مقابلہ یہ صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں تھا، نہیں، یہ دراصل دو بالکل الگ نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف تھی عاجزی، ایمان اور اللہ پر مکمل یقین، اور دوسری طرف تھا تکبر، ظلم اور حقیقت کو جھٹلانا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اللہ کے دیے ہوئے واضح معجزات دکھائے۔ ان کا عصا یعنی ان کی لاٹھی زمین پر گرتے ہی ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ ان کا ہاتھ جب انہوں نے باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ لیکن فرعون وہ اپنے تکبر اور غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے ان صاف نشانیوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب فرعون کا ظلم اور اس کا انکار حد سے بڑھ گیا تو وہ وقت آ گیا کہ اللہ بنی اسرائیل کو اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرائے، اور یہی اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جیسے ہی فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی، وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس وقت زمین پر دو قافلے چل رہے تھے، ایک کمزور بے بس لوگوں کا اور دوسرا طاقت کے نشے میں چور ایک ظالم فوج کا۔ تو اب ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں، بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آگے ہے بھپرا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون کا لاکھوں کا لشکر جو انہیں کچلنے کے لیے آ رہا ہے۔ سامنے موت، پیچھے موت، فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بالکل کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اور بس اسی لمحے جب ہر طرف سے نا امیدی چھا چکی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا، یہ ایک ایسے معجزے کی شروعات تھی جو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر کے پانی پر مارا، ایک انہونی ہو گئی۔ پانی دو حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں بالکل خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل فوراً اس راستے سے گزرے اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کنارے تک جا پہنچے۔ فرعون اور اس کی فوج، انہوں نے سوچا کہ وہ بھی اسی راستے سے گزر جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے ٹھیک بیچ میں پہنچے، اللہ کے حکم سے پانی واپس مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت اسی سمندر میں ڈوب گیا، اور اس طرح اللہ نے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس عظیم واقعے کا انجام صرف ایک ظالم کا خاتمہ نہیں تھا، نہیں، اس میں آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک لازوال، ایک ہمیشہ رہنے والا سبق چھپا ہوا ہے۔ اس پورے کہانی کا جو سبق ہے نا، وہ وقت اور جگہ کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ظلم اور تکبر،
चाहे कितना ही ऊंचा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसका अंजाम हमेशा जिल्लत ही होता है। असल जीत और असल ताकत वो सिर्फ सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन में ही है। और अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी इस दास्तान का पैगाम आज हम सब की जिंदगी से कैसे जुड़ता है? क्या आज के दौर में फिरौन जैसा तकब्बुर और मूसा जैसा ईमान, इनकी कशमकश मौजूद नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।